جس وقت بچے چھوٹے تھے تب سے ہی الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور استاذہ کے ہوتے ہوتے بچے بڑے ہو گئے الحمدللہ. تو یہی تھا کہ جو کچھ ہم پہلے سیکھتے تھے آ کر گھر میں وہی چیز ڈسکس کرنی، تو بچوں میں آہستہ آہستہ نا ایک چیز آتی گئی اس کو سیکھنے کی، لرننگ کی، کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. ایسا ہوا کہ جب پھر تھوڑے بچے بڑے ہو گئے تو جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، میں نے بچوں کو باہر بھیجنا تھا پڑھنے کے لیے، تو جب کوئی بات بچے کو بتانے لگے مجھے فیل ہو کہ جیسے نا بچے کچھ سننا نہیں چاہتے. تو ایک دفعہ سادہ جی ہمارے گھر ہیں، استاد جی شاید آپ کو یاد ہو، ہم ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے تو میں نے اسی طرح سادہ جی سے پوچھا کہ بچے نا بعض اوقات سننا بھی نہیں چاہتے بات، کوئی آپ ایسے اللہ کی بات بتانا چاہیں، کوئی حدیث بتانا چاہیں تو وہ سننا بھی نہیں چاہتے. تو سادہ جی نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ نا ان کو بتاتے رہے، آپ ان کے کانوں سے گزارتے رہے. بس وہ دن تھا، اور میں نے مطلب جو بات بھی کرنی ہوتی تھی میں نے گزار دینی ان کے کان سے، سنتے ہیں نہیں سنتے میں نے بات گزارتی رہی. الحمدللہ اس کا میں نے بعد میں اتنا اثر دیکھا، اتنی چیزوں میں نے اثر دیکھا جو میں سوچتی تھی نا کہ یہ چیز تو انہوں نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی میری، تو وہ میں نے ان کے اندر پریکٹیکل، الحمدللہ میں نے ان کے اندر پریکٹیکل دیکھی، اور میں حیران ہوتی تھی اس چیز پہ. اس کے بعد تو پھر میں نے مطلب جیسے ہمارے لیکچرز ہونے، لوگوں سے ملاقات ہوتی، میں یہ بات ان کو ضرور کہتی تھی. یہی جیسے لوگ پوچھتے تھے کہ ہماری بچے نہیں سنتے، میں ان سے یہی کہتی تھی آپ ان کو سناتے رہیں، یہ دل کی کھیتی نرم ہوتی ہے، کسی وقت بھی اثر کر جاتا ہے. الحمدللہ ہدایت تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، لیکن پہنچانا تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. الحمدللہ جیسے اب ماشاءاللہ میرے بیٹے شو روم پہ جاتے ہیں، بابا کے ساتھ اپنا بزنس کرتے ہیں، تو ایک میرا بیٹا جا کے اس نے لازمی اس نے قرآن پڑھنا ہی پڑھنا، وہاں پر جا کے تھوڑا پڑھے زیادہ پڑھے جتنا اس کو ٹائم ملتا وہ پڑھتا ضرور ہے. میرا بڑا بیٹا کچھ دن پہلے مجھے کہہ رہا تھا ماما کہ میں جاتا ہوں تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں فوراً فون نکال کے بیٹھ جاؤں، انسٹا پہ بیٹھ جاؤں، فیس بک پہ بیٹھ جاؤں، تو مجھے آپ نا والقلم منگوا کر دے، میں نے نا شو روم پہ بیٹھ کے وہ لکھا کرنا ہے. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ میں نے اس کو لا کر دیا، وہ وہاں جاتا ہے شو روم پہ، پہلے جاتا ہے تو پہلے قرآن وہاں پر لکھتا ہے. الحمدللہ اس کو دیکھ کے پھر اس کے کزنز وہاں پر ہوتے ہیں، انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا الحمدللہ. تو یہی چیزیں ہیں کہ آپ بچے کے اندر، ماں باپ جو ہوتے ہیں نا واقعی رول ماڈل ہوتے ہیں، آپ بچے کو بتاتے رہیں، بچے آپ کو اصل میں دیکھ کے زیادہ پک کرتے ہیں. اب جیسے میرے گرینڈ سنز ہیں الحمدللہ، تو جب میں نماز پڑھنے لگتی ہوں وہ ساری جیسے کہتے ہیں کہ بچے لازمی لیٹ کے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، تو وہ لازمی ان کے جو دادا وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو وہ ایک چھوٹا بچہ بیٹھ کے پڑھے گا، بڑا بچہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا الحمدللہ. اس طرح دیکھ کر، اور یہ کہ جیسے بچوں کے اندر سکھایا ہے کہ آپ نے جو چیز مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. ابھی ہاں جی جیسے استاذ جی ابھی بتا رہی تھی نا کہ گرینڈ پیرنٹس جو ہوتے ہیں گھر میں وہ تربیت اچھی بچے کی کرتے ہیں، تو اسی طرح بچوں کو ذہن میں ایک چیز یہی ڈالی ہے کہ آپ نے جب بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. تو میرا 3.5 سال کا گرینڈ سن ہے، وہ میرے پاس آ کے کہتا ہے دادی الائچی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. میں ایسا کہتی ہوں آج میری گود میں، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک الائچی. تو یہ چیز ہے کہ مطلب بچے کا تعلق بنتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، پھر وہ کسی چیز گرنے سے بچتا ہے تو دادی شکر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، مجھے گرنے سے بچا لیا الحمدللہ. تو یہ کتنا خوبصورت ہے. ایک تو رول ماڈلنگ، پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ پیرنٹس رول ماڈل بنے، اور پھر جو دادا دادی کے تجربات ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ خوبصورتی ہیں، اور ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو دے سکیں، اپنے پوتے پوتیوں کو دے سکیں، اور وہ ان تجربات سے فائدہ اٹھانا کتنا ضروری ہے. فائزہ جیسے پیرنٹس جب سکھاتے ہیں نا تو ابھی یقین کی اس سٹیج پر نہیں ہوتے جس سٹیج پہ دادا دادی پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بڑا فرق پڑ جاتا ہے، بہت فرق پڑ جاتا ہے.